لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه الكريم أمرا ومؤمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد السلام وخلقه إنسان أسد مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حال من الأحوال المتقدمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نويت سنة الاعتكاف أيها المدينة راحت قلب سینہ صاحب معطر سینہ صاحب معجزات صاحب قرآن صاحب امت صاحب دوران صاحب رزق و جوان عامل الہام ہم بے قصدوں کے مددگار شافع روز شمار صاحب کوثر صاحب رزق و جوان صاحب جنت مالک جنت مالک کوثر مالک کونین صاحب کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں ہزار بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے اس میں ایمان کی سلامتی بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ ایمان سلامت لے کر جائے گا اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اسے جنت میں اپنا مقام بھی دکھا دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ
مسلمان کیا، پھر صاحب نورات مکی مدنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بڑی نعمتیں، اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان المکرم کو نسبت اسلام کے عظیم معرکہ غزوہ احد سے، غزوہ احد، معرکہ احد، جنگ احد، یہ 3 سنہ ہجری، بدر کے بعد، بدر کے ٹھیک 1 سال کے بعد موقع ہوا۔ محرکات یہ تھے کہ جب بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم نصرت اور فتح مبین عطا کی، 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قیدی بنائے گئے، اور مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ جن کفاروں میں مارے گئے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے نامی گرامی کافر، جنگ بدر کے اندر ان کو شکست کا سامنا ہوا۔ بازار میں 313 تھے، بڑی پورے ساتھ پلاننگ کی کہ جنگ بدر کا بدلہ لینا ہے، پورے ساتھ پلاننگ کی، اپنے دستے کو تیار کیا، اور 3000 کا لشکر یہ تیار ہوا ابو سفیان کی قیادت میں۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب نورات آقا کریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ کافر احد کے مقام پر آ چکے ہیں۔ یہ معنی شمال ہے، اور جنگ کی تیاریاں ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان جنگ فرما دی۔ لیکن یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کو مکہ دھس دیتا ہے، میں جنگ نہیں ہوگی، اب بیٹھ کر بات کریں گے، یہ تو منزل پہ چلے جا رہا ہے، یہ تو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسلام کو مکہ دھس دیتا نہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ جب کافر آ گئے اور کے مقام پر پہنچ گئے، اب حضور نے صحابہ کو فرمایا تیاری کر لو۔ صحابہ نے تیاری کی، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور بڑے عشق والے واقعات جنگ احد کے اندر دیکھنے میں ملے۔ 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان تیار ہو گئے۔ بات یہ تھی، مشورہ کیا کہ جنگ مدینے میں رہ کر کی جائے، مدینے کے باہر۔ حضور کی رائے یہ تھی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بظاہر مسلمان تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن وہ نوجوان صحابہ کرام علیہ رضوان کے جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا خون جوش مار رہا تھا کہ ہم باہر جا کر لڑیں، اور بدر میں جو ہم نے شرکت نہیں کی اس کا بدلہ ان کافروں سے لیں۔ یہ ان کا جذبہ جہاد تھا۔ جب حضور نے صحابہ کا جذبہ دیکھا، جنگی لباس پہن کر صاحب نورات علیہ السلام آپ باہر تشریف لے آئے۔ جو صحابہ کرام تھے، بڑے صحابہ کرام، صحابہ کے بعد ان میں سے رائے جو حضور کی رائے تھی وہ یہ اس کے ساتھ تھے۔ اب عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جو حکم دیں گے، آپ کہیں گے کہ مدینے میں لڑیں، ہم مدینے میں لڑیں گے، آپ فرمائیں گے باہر، آپ کی رائے پر ہماری رائے قربان ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو اتار دے، یہ نبی کی شان نہیں، یہ حضور کی شان تھی۔ جنگی لباس پہن لیا، اور جمعے کی رات
مدینے کے محلے میں بسوں کی، صحابہ کرام آگے قربان نے سرحدوں کی حفاظت کی، ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد صاحب روضہ آقا کریم علیہ السلام مدینے سے باہر جو احد کا پہاڑ ہے، مقام اور ہے، اس کی جانب صاحب روضہ علیہ السلام چل دیے صحابہ کرام کے ساتھ۔ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس جب دیتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، جب اسلام کی طاقت ظاہر ہو جائے، جب مسلمان معمور ہو، جب اسلام کے ارکان معمور ہو اور اسلام اپنی طاقت کے ساتھ چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، جب شام کی بیٹیاں جو ہے محفوظ ہوں، جب یمن کی بیٹیاں مائیں بہنیں محفوظ ہو، جب بیت المقدس محفوظ ہو، جب کعبہ محفوظ ہو، جب مدینہ محفوظ ہو، جب عالم اسلام محفوظ ہو، تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جب کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال اذان دے، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کو فتح کر دیا جائے، کافر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، گردنیں جھکا دیں، تو اسلام اس وقت عمل کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب بدر کا مقام اور جب وہ ظالم آقا جو بلال کو تپتی ریت پر ستایا کرتے تھے کہ جب وہ سامنے آ جائے، اس وقت تعداد کم ہو، جب اسلام کی بات آ جائے، اسلام کی شاعری اسلام کو مٹانے کی بات آ جائے، اب اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اب اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو وہاں یہ لکھا تھا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ حضور کا مارکہ بدر کے اندر آنا قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اسلام جنگ کا درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ حضور کا آج کے اعلان کو سجانا یہ بتا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جہاد کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ جہاد کا درس دیتا ہے۔ یہ آپ کی سیرت بتا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا بھی درس دیتا ہے لیکن جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ اسلام اخلاق سے پہلا یا تلوار سے پہلا، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ان کو مٹا دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اسلام یوں پھیلا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کی توہین کرتی کی جائے، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہیں اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اب بدلا دیا جائے۔ آج بھی کچھ دن پہلے ہندوستان کے ٹی وی چینل پر مدینہ منورہ کی سب سنت کی توہین کی گئی، کہاں حکمران، کہاں سیاستدان۔ اب اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اب اسلام جو ہے صاحب روضہ، صاحب تاجدار ختم نبوت کی عزت پر پہرا دینے کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جواب دینا ہے، احتجاج کرنا نہیں، احتجاج کرنا ہمارا کام ہے، سڑکوں پر نکلنا ہمارا کام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو 3 طریقے بتائے، ہاتھ سے بدل دو، اگر یہ طاقت نہیں زبان سے بدلو، اگر یہ طاقت نہیں تو دل میں برا جانا، فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ دل میں برا جانا ضعیف ترین درجہ ہے۔ آج ہم زبان سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی، اگر ہمارے اندر بدلا
बताएं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फौज है, वो बात नहीं करेंगे, वो जवाब देंगे, वो धमकी से, वो ताकत से बात करेंगे। इनका ये मकाम है, इनका काम हुक्मरानों का काम ये नहीं। आज तो बात की जा रही है कि हुकूमत की खुलबात पढ़ जाएंगे, जो हुकूमत दिक्कत नहीं है वो पढ़ेंगे। अब मतलब आप जब भी और बयान ना करो, इस्लाम तो बहुत दर्ज देता है। आप बदल को बयान ना करो, क्यों भाई? इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। शाम तबाह हो जाए, 10 लाख शामियों को कत्ल कर दिया जाए, शहीद किया जाए, नहीं नहीं, आपने नहीं निकलना, आपने कुछ नहीं बोलना। इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। जमन को तबाह कर दिया जाए, इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। अरे बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया जाए, इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। अब आपने हुकूमती खुतबे पढ़ने, आपने जिहाद की बात नहीं करनी, आपने हज़रत हंज़ला को बयान नहीं करना, आपने बदर के मार्के को बयान नहीं करना, आपने हुनैन के मार्के को बयान नहीं करना, आपने करबला को बयान नहीं करना। आपने तो सीधे सीधे नमाज के मसाइल बयान करने, आपने वुज़ू के मसाइल बयान करने। अरे आप बताइए, क्या नमाज के मसाइल हमने बयान नहीं किए? क्या वुज़ू के मसाइल हमने बयान नहीं किए? क्या वालिदैन के हुकूक हमने बयान नहीं किए? क्या पड़ोसियों के हुकूक हमने बयान नहीं किए? क्या मुसलमानों के हुकूक हमने बयान नहीं किए? क्या असातिज़ा के हुकूक हमने बयान नहीं किए? क्या शागिर्दों के हुकूक हमने बयान नहीं किए? क्या वतन से मोहब्बत हमने बयान नहीं की? कौन सा मौजू है कि जो उलमा बयान नहीं करते? पड़ोसी के हुकूक आपको बयान किए जाते हैं, आपको माँ बाप के हुकूक बयान किए जाते हैं, आपको वालिदैन के हुकूक बयान किए जाते हैं, आपको माशरती हुकूक बयान किए जाते हैं, आपके सामने औरतों के हुकूक बयान किए जाते हैं, आपके सामने फ़त्वा हज्जतुल वदा बयान किया जाता है। किसी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर फौकियत नहीं, किसी आका को गुलाम पर फौकियत नहीं। इस्लाम के अंदर सब बराबर है। क्या आपके सामने ये बात बयान नहीं की जाती? अब हाजत नहीं है किसी खुतबे की, किसी मौजू की, आपके सामने ये बयान किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी को गाली नहीं देते, हम अपने मसलक को, अपने दीन को अल्हम्दुलिल्लाह अहसन अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह बयान करना जानते हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। आज ये है जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुना दिया जाए, इमामों की ज़बानों पर ताले डाल दिए जाए, खतीबों की ज़बानों पर ताले डाल दिए जाए। यमन में कुछ हो आपको पूछना कहा जाए, शाम के अंदर कुछ हो आपको पूछना कहा जाए, बैतुल मुक़द्दस के अंदर कुछ हो, फ़लस्तीन की माएँ बहनें आपको पुकार रही हो, आपको पूछना कहा जाए, आप अपने मामलात चलाते रहे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? जवाब ये है कि मेरा मुल्क जो हासिल किया गया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया है। ये आज़ादी थी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात की जा रही है, आलमी कवानीन के खिलाफ बात की जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है, हर शख्स को आज़ादी राय का इख्तियार है। अजीब बात, आपको इतना खौफ मौलवियों से, आपको इतना खौफ इमामों से, आपने सारे 1% अपने बिठा दिए, आपने कॉलेज खोल दिए, आपने यूनिवर्सिटीज खोल दी, आपने लिबरल तबका एक सामने खड़ा कर दिया। रे बेटर जुम्मे का एक गिराव बचा जो करोड़ों की तादाद में पहुंच जाता है। आपको इनसे भी खतरा है कि जनाब ये इमामों की सुनते हैं, ये खुदाबाद की सुनते हैं, इनको सही बात
فریڈم آف اسپیچ، یہ ہے آزادی رائے۔ اگر اس کو دبا دیا جائے، جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا دیا جائے، پھر سوچ تبدیلی ہوگی۔ آج کے مقام بیان کر رہا تھا کہ مقام آج میں صحابہ کرام علیہ رضوان عبداللہ ابن جبیر کو حضور نے ایک موقع دیا۔ آج 50 صحابہ کرام آپ کے ساتھ کر دی، فرمایا کہ شکست ہو یا جیت ہو، اس موقع سے، اس دور سے ہٹنا نہیں۔ آپ آ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے اندر بڑے معاملات، بڑے عشق و محبت کی باتیں دیکھی گئی۔ ایک تلوار تھی جو حضور کے پاس تھی، حضور نے فرمایا کہ یہ تلوار میں اس کو دوں گا کہ جو تلوار کا حق ادا کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ تلوار کا حق کیا ہے، میں ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تلوار کا حق یہ کہ تم کافروں کا قتال کرو، کافروں سے لڑو، یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور اس تلوار میں لکھا تھا میرے جبنی آرم، ارے بزدلی کے اندر تو آر ہے، تنگی ہے، اور کہا اور پھر اقبالی مکرمتن، اور آگے بڑھنے کے اندر جو ہے عزت ہے۔ یہ حضور کی تلوار میں لکھا تھا۔ بزدلی میں کوئی کامیابی نہیں، ہمارا آگے بڑھنے کے اندر کامیابی ہے۔ پھر کہا والمرء فی الجبن لا ینجو من القتل، آدمی بزدلی میں تقدیر سے بچ نہیں سکتا، یعنی جو چیز آنی ہے اس کو آنی ہے، چاہے بزدلی دکھائے چاہے بہادری دکھائے، وہ چیز آنی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کا قتال کیا، آپ نے الگ کما کیا۔ ارے یہاں پر ان بچوں کی بات نہ کی جائے کہ جو جذبے جماعت سے پریشان تھے، تو پھر بھی واقعہ آج یہ 19 سال کی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ جنگ بندی کی جا رہی، سب بندی، چھوٹے صحابہ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج آپ کے اندر جذبہ جہاد یہ آپ جو ہے پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا قد گویا کہ بڑا معلوم ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ جب آپ کی ہم عمر حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی گئی، تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں تو کشتی کے اندر حضرت رافع کو گرا دیتا ہوں، کشتی کرا لی جائے۔ آپ نے کہا کہ جب ان کو اجازت دے دی گئی تو مجھے بھی اجازت دی جائے۔ کشتی ہوئی، حضرت سمرہ نے رافع بن خدیج کو آپ نے زمین پر لٹا دیا۔ حضرت رافع بن خدیج کو حضرت سمرہ کو بھی میدان عہد میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ صحابہ لڑے، صحابہ کافر بھاگ گئے، مختصر کر رہا، صحابہ نے سمجھا کہ مسلمان جیت گئے۔ خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، ایک مقام سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے عبداللہ بن جبیر کی یہ تھی کہ جب تک حضور حکم نہیں دیں گے ہم اس ضرور سے ہٹیں گے نہیں۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور نے جو حکم دیا تھا وہ اس وقت تھا کہ جب کافر میدان میں ہو، کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے،
پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ عبداللہ ابن زبیر آپ کے ساتھ جو 50 لوگ تھے ان میں سے 14 صحابہ کرام علیہ رضوان نے جام شہادت نوش کیا اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا اور حضرت صحابی رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر یہ حضور سے مشابہ تھے۔ اسلام کا ایک جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، سیدھے ہاتھ میں آپ کو سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، آپ بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں اسلام کا علم لے لیتے ہیں، آپ کا بائیں ہاتھ میں کاٹ دیا جاتا ہے، آپ سینے پر اسلام کا جھنڈا لے لیتے ہیں۔ آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ ارے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ وہ تھے کہ جو مکے کے اندر سب سے عالی شان لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر، یہ اسلام کی بنیادوں میں خون ہے مصعب بن عمیر کا، اسلام کی بنیادوں میں خون ہے حضرت حمزہ کی شہادت کا، اسلام کی بنیادوں کے اندر جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادتوں کا خون ہے۔ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج اسلام کی طاقت نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے لیے ان کی والدہ ہر مہینے ملک شام سے لباس تیار کرواتی۔ آپ شہانہ کروڑ کی زندگی گزارتے۔ مصعب بن عمیر مکے کے خوبصورت ترین حسین و جمیل نوجوان تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کی مہنگی ترین خوشبو لگاتے۔ آپ جب لباس پہن کر آپ شہانہ کروڑ کے ساتھ گزرتے، لوگ پہچان جاتے آپ کی خوشبو سے کہ مصعب آ رہا ہے۔ آپ کے ٹھاٹ پہ آپ کی زندگی بڑی عالیشان تھی، لیکن قربان جائیے جب رحمت عالمیات سرکار دو عالم علیہ السلام کا دامن تھام لیا، آپ نے سب کچھ اسلام کے نام پر چھوڑ دیا۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں، پھٹی پرانی چادر ہے، حضور مسجد نبوی کے اندر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب مصعب بن عمیر کی اس حالت کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کس بات نے آپ کو رلایا؟ کہا کہ مصعب کی حالت کو دیکھ کر رو گیا۔ ایک اسلام سے پہلے کی حالت تھی کہ مکے میں اس سے مہنگا لباس پہننے والا نہیں تھا۔ آج حال یہ ہے کہ آج اس کو پہننے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں۔ یہ اسلام تھا۔ جب مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، حضور سے مشابہت کرتے تھے، مان جائیے کہ یہ سبحان اللہ، یہ وہ صحابی تھے، خوبصورت تھے، لیکن اپنا تن کٹوا دیا، اپنے بازو کٹوا دیے، شہادت کا جام نوش کر لیا۔ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو یہ بات پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ آقا کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ 3 گروہ میں ہو گئے، ایک جو ہے بیٹھ گئے کہ جب جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے، اب ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا؟ دوسرے جو ہے اس طرف چلے گئے کہ بھائی جب آقا کریم ہی زندہ آ رہے تو اب ہم لڑ کر ہم بھی آقا کریم کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نعرہ بلند کیا، نظریہ تھا، کہا کہ اگر ہم آقا کریم بھی اگر بالکل ایسا ہے کہ شہید کر دیے گئے، لیکن آقا محمد کا رب تو زندہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، آؤ چلو اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ تھا نظریہ۔ نظریہ کسی کا قطع نہیں کرتا، نظریہ کبھی ختم ہوا نہیں کرتا۔ ارے میں یہاں پر کہوں گا کہ آج جو ہے قاضی حسین رضوی صاحب، جی ہاں، ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام، اگرچہ یہ دنیا سے چلے گئے لیکن کروڑوں لوگوں کو خرید کر خادم حسین رضوی چلا گیا۔ جی پابند تحت یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں کہ جو جس کے حضور ہو گئے اس کا زوالہ ہو گیا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر حضور کی اوپر جب کافروں نے حملہ کیا، پھر صحابیت کی حضرت ام عمارہ حضور کی ناموس اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے آگے
گئی۔ اتنے میں کافر نے حضرت ام امارہ کے بیٹے کو زخمی کر دیا۔ حضور نے اشارہ کیا حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے بیٹے کو شہید کیا۔ حضرت ام امارہ اس پر لپکی اور آپ نے وار کیا۔ یہ بات دیکھ کر عہد کے مقام پر میرے آقا کریم ہنس دیے، اور جب یہ حالت ام امارہ نے دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے کہ جنت میں بھی ہم آپ کی خدمت گزاری کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے ام امارہ جن کے دو بیٹے آپ کو میدان جنگ میں تھی آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یا اللہ ان کے خاندان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 صحابہ شہید ہوئے، لاشوں کو جمع کیا جانے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ کرائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، آپ کا جو ہے آپ کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جب صحابہ کرام کی لاشوں کو جمع کیا گیا، 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا کہ جو تم پانی کے قطرے دیکھ رہے ہو حنظلہ پر غسل فرض تھا، میرے حنظلہ کو فرشتے آسمان پر لے گئے اور جو ہے میرے حنظلہ کو فرشتے کوثر کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ آپ کا لقب غسیل الملائکہ رکھا گیا۔ جب حال دریافت کیا گیا بیوی سے تو کہا کہ ہاں رات کو حضرت حنظلہ پر غسل فرض ہو گیا تھا۔ ایک طرف اعلان جہاد کیا گیا، ایک طرف حضور کی اطاعت تھی، ایک طرف غسل کرنا تھا۔ آپ نے سوچا کہ غسل تو جنت میں جا کے کر لوں گا، غسل تو ہو جائے گا، لیکن حضور کے حکم کو ترجیح دی اور حالت جنابت کے اندر ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں چلے گئے۔ اللہ کو حضرت حنظلہ کی یہ ادا پسند آئی۔ آپ کو روئے زمین کے لوگوں نے نہیں بلکہ میرے رب کے عرش کے رحمان کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو جب یہ اور ایک عظیم معرکہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور 70 اصحاب کرام جو شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ان اصحاب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے۔ ایسے ہم میں سے صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے کہ جو یہود و نصارہ سے بیت المقدس، یمن، شام، فلسطین کے مسلمانوں کا بدلہ لے چکے۔ اور یاد رکھو آج نہیں تو کل اس قوم نے ضرور جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ لفظ جہاد اگرچہ آج آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، آج نہیں تو کل آپ نے جہاد کے لیے ضرور نکلنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا کہ جو حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گا۔ اللہ کی ان اصحاب کرام پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ جل مجدہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، سنت ادا فرما دیجیے۔